ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بڑا اہم دن ہے آج، الیکشن صرف 4 دن دور رہ گئے ہیں 8 فروری کا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ ماضی کی کہانی بھی شامل ہوگی اور حال جو ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا میں اس کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بناؤں گا اور آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو پلیز آپ اس کو سن لیجئے گا، ضرور سن لیجئے گا، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے فیوچر سے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور عمران خان جو جیل میں ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ کسی سے آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود آپ اپنے دل سے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ نے 8 فروری کو کیا کرنا ہے۔ بہت اس سے مدد ملے گی آپ کو ایک صحیح فیصلہ کرنے میں۔ ایک امریکہ، پاکستان، رشیا، چائنا خطہ بہت اہم ہے، سپر پاورز کا رول اس ساری گفتگو میں۔ اور ایک چیز جو اب پی ٹی آئی کا ہر آدمی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزا ملی وہ ایبسولیٹلی ناٹ کہنے کی سزا ملی، جب انہوں نے امریکی مفادات کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ساری قوتیں امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف ہوئیں اور ان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ اب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ پہلے بھی پاکستان میں کہا گیا تھا، اور لوگ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کمپنی باغ میں قتل ہوئے پنڈی میں، اور اس باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ سید اکبر نامی ایک شخص نے انہیں گولیاں ماری تھیں اور وہ موقع پر شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا تھا۔ میں آج وہ تاریخ کے اوراق جو ہیں پلٹ کر چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیاقت علی خان کو گولی کیوں ماری گئی تھی۔ ایک ون آف دا ریزن وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا تعلق آج کی سیاسی حالات اور ساری ڈیولپمنٹ سے بنتا ہے۔ لیاقت علی خان جب وزیر اعظم بنے اس وقت جو روس اور امریکہ کے بیچ میں ایک لڑائی تھی کمیونزم اور کیپٹلزم کی، تو پاکستان کو امریکہ کی دعوت نہیں ملی، نہرو کو دعوت مل گئی، اور پاکستانی بیوروکریسی یہ چاہتی تھی کہ امریکہ کی دعوت ملے۔ بہت کوشش کی جا رہی تھی۔ تو لندن میں عشائیہ تھا، اور اس میں جو رشیا کے ایمبیسڈر بھی تھے، تو پاکستان کے جو ہائی کمشنر تھے انہوں نے ان سے یہ کہا، رشین ایمبیسڈر سے، کہ اگر آپ جوزف سٹالن اس وقت روس کے سربراہ تھے، کہ اگر آپ ہمیں ایک اجازت لے دیں، دعوت نامہ دے دیں آپ، تو ہم روس کا دورہ کرنا چاہیں گے لیاقت علی خان صاحب۔ 4-5 دنوں کے بعد وہ مل گیا انویٹیشن رشیا کی جانب سے دعوت کا، تو اس کو لہرایا جناب لیاقت علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں، اور کہا کہ اب مجھے روس کی طرف سے دعوت آ گئی ہے تو میں روس جا رہا ہوں۔ جب یہ اعلان ہوا تو فوری طور پر جو ہنری ٹرومن امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان سے امریکہ آنے کی دعوت دی، اور ان کو لینے کے لیے اپنا ذاتی جہاز بھیجا، اور مئی میں 3 مئی سے 5 مئی تک امریکہ کا دورہ کیا لیاقت علی خان صاحب نے۔ اب اس دورے میں جو ورڈ ہے ایبسولیوٹلی ناٹ استعمال ہوا۔ گفتگو میں جو امریکی حکام اور لیاقت علی خان صاحب کی گفتگو ہوئی، اس میں یہ کہا امریکی صدر نے کہ کیونکہ امریکہ اس وقت کمیونزم کے خلاف لڑ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک اہم اتحادی بن سکتا ہے امریکہ کا، ہمیں پاکستان کی مدد درکار ہے جو ہم رشین کمیونزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور کوریا میں اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، تو یہ کہا امریکنز نے ریپورٹڈلی، اور اس کے راوی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سابق سیکریٹری خارجہ شمشاد صاحب ہیں، یہ جو ساری بات ہے وہ ابھی حیات ہیں، انہوں نے انٹرویو میں کہی بڑی تفصیل سے، اور وہ پاکستان کے چند جو کریڈیبل سابق سفارتکار ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور اس جو میٹنگ امریکی حکام کی لیاقت علی خان صاحب سے ہو رہی تھی، اس میں پاکستان سے کمیونزم کے خلاف مدد مانگی گئی، اور کوریا میں یہ کہا گیا کہ شاید کوریا میں پاکستانی فوجوں کی ضرورت پڑے کمیونزم کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس وقت ریپورٹڈلی
لیاقت علی خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ پہلا وزیر اعظم پاکستان کا جنہوں نے امریکنز کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ابھی روس کا دورہ نہیں کیا تھا لیاقت علی خان صاحب نے کہ وہ کمپنی باغ میں، لیاقت باغ جسے اب کہا جاتا ہے، کہ کمپنی باغ میں جسے اب لیاقت باغ کہا جاتا ہے، اس میں ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. جیسے ہی وہ امریکہ سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے واپس آئے تھے، ان کے اسیسینیشن سے پہلے ان کے خلاف پورا ایک ماحول بنا دیا گیا، بلکہ ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کی گئی 1951 میں، جو اس وقت ناکام ہو گئی. غالباً اتنا زیادہ انفلوئنس اس وقت امریکہ کا نہیں تھا جتنا آج ہے. دوسری دفعہ کہ امریکہ ہٹانا چاہتا ہے مجھے، اور سفید ہاتھی مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے، یہ بات کہی ذوالفقار علی بھٹو نے. ان کا بھی تختہ الٹا گیا اور ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا. ان کو بھی ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا، ان کو سپریم کورٹ استعمال کی گئی ان کو پھانسی دینے کے لیے. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان کے پرابلمز ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوئے، اور کل بھی انہوں نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ ان کے خلاف جو سازش کے جو آرکیٹیکٹ تھے، جنہوں نے یہ سازش کی ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جس کے خلاف سازش ہوئی اس کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا. یہ میں نے کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے، اس کے راوی جو ہیں وہ شمشاد صاحب ہیں. بہت میں نے ان کا انٹرویو بھی میں کر چکا ہوں، بہت کریڈیبل وہ ڈپلومیٹ ہیں. تو ہمیں یہ جو ساری کہانی ہے سمجھ آتی ہے. میں آج شہباز شریف کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. نون لیگ کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا گیا. یہ حمزہ شہباز نے کہا، یہ شہباز شریف نے کہا، یہ نواز شریف نے کہا. پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا، امریکہ جیسے الائی کو ناراض کر دیا گیا. اور یہ پی ڈی ایم میں جب تھے تب یہ کہتے تھے، اور آج شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بھی عمران خان نے پاکستان کو ناراض کر دیا تھا. یہ میں نے جو آپ کو بیسیکلی اس وقت ایک وقت ہے جہاں پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو غلامی کی زندگی چاہیے یا آپ عزت سے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کی حیثیت سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک جو ملک ہیں ان میں جو ترقی ہے وہ بہت زیادہ اس کی رفتار ہے. بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا، لیکن اب اس کی جو کرنسی ہے وہ ہماری کرنسی سے بہت بہتر ہے. افغانستان جہاں پر وہ حکومت ہے جس کو دنیا ریکگنائز نہیں کرتی، لیکن افغان کرنسی کی قیمت پاکستان کی کرنسی سے بہت زیادہ ہے. مودی کا انڈیا جہاں پہ اقلیتوں کو، مسلمانوں کو جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن وہاں پر بھی ان کے آپ دیکھیں فورن ایکسچینج ریزروز، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہم ہر 5 سال کے بعد 3 سال کے بعد جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کو چلتا کر دیا جاتا ہے، ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک نیو سیٹ آف رولرز آ جاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ 8 فروری جو ہے یہ ایک فیصلے کا دن ہے. عمران خان کو بھی اس وقت جو سزا دی گئی ہے، 24 سال کی سزا انہیں ہو چکی ہے. 10 سال کی ایک ہوئی، 14 سال کی ایک ہوئی، 24 سال اور 7 سال کی کل ہوئی. پچھلے 8 دنوں میں الیکشن کے نزدیک جیسے ہی پہنچے ہیں لوگ تو ان کے خلاف فیصلوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا. ہر طرح کا ان کے دہشت گردی کا الزام ہے ان پر، پاکستان سے غداری کا الزام ہے ان پر، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش کرنے کا الزام ہے ان پر اسلام، کیونکہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی تو ان پر اب کل جو ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی اہلیہ کو بدنام کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ عام پاکستانیوں مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں. اس کا ایک پرپز ہے. مین سٹریم میڈیا، میں نے کل اڈیالہ جیل میں اتنی ڈی ایس این جیز نہیں دیکھی تھی، اور وہاں پہ لائیو بیپر چینلز کے ہو رہے تھے، اور وہ عمران خان کا جو اسلام کے حوالے سے جو امیج ہے، کیونکہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی، وہ اقبال کے اس مرد حق کی بات کرتے ہیں،
مرد جو حق سچ کی بات کرتا ہے، تو وہ اس چیز کو توڑنے کے لیے، اور بشریٰ بی بی ایک انتہائی نیک اور پاک دامن خاتون ہے، ان کے حوالے سے جو بات کی گئی، کل جس طریقے سے جو مناظر ہم نے دیکھے کہ کس قدر جذباتی تھے عمران خان، اور کس قدر دکھ میں لتھڑی ہوئی آواز تھی محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی، اس بات پر حیران تھے کہ کس طریقے سے ان کو ایک مذہب کارڈ استعمال کر کے کس طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جب وزیر آباد میں جو ان پر عمران خان پر حملہ ہوا تھا، وہ پہلے عمران خان نے بتا دیا تھا کہ ایک بندے سے حملہ کروایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میں مذہبی جنونی ہوں، میں مذہبی ہوں، اور عمران خان نوجوان نسل کو خراب کر رہا تھا۔ تو کل بھی جو فیصلے ہوئے وہ ایسے ہی تھے، اور آج جس طریقے سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں لوگ، اور مین سٹریم میڈیا جس طرح بکا ہوا ہے اور ایک مخصوص بیانیے کے لیے کام کر رہا ہے، تو بڑا امتحان ہے آپ کا، آپ کی دانش کا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب ظلم ہو رہا ہو تو جو خاموشی ہے وہ کرمنل بن جاتی ہے۔ یہ کرمنل سائلنس جو ہے اس وقت جو ظلم ہوا ہے عمران خان پر، اس کی جماعت پر، اس کے ساتھیوں پر، کس طریقے سے لوگوں کو مقدمات میں، دہشت گردی کے مقدمات میں اور ریاستی جو املاک ہیں ان پر حملہ کرنے کے الزام میں جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، بہت سارے مقدمے ایسے، کچھ لوگ تو تھے پکڑے گئے، ان کو سزا ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن وہ جو نامعلوم افراد کا خانہ ایف آئی آر میں تھا، اس میں ہر اس شخص کو پکڑا گیا جس کی وفاداری عمران خان کے ساتھ تھی، پرچے درج کیے گئے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ تو اگر اس موقع پر آپ خاموش رہیں گے تو آپ بھی اس جرم کا حصہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے دین کو جاننے والے بہت سارے علماء اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ کرمنل سائلنس ہوگی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نکلیں اور املاک کو آگ لگائیں، نہیں۔ 8 فروری دن ہے آپ کے فیصلے کا، آپ فیصلہ کریں ناانصافی پر اور انجسٹس پر، جھوٹ پر، مکر و فریب پر، منافقت پر آپ جا کے ووٹ دیں، اور صحیح جو امیدوار ہے اس کے اوپر فیصلہ، اس کے اوپر مہر لگائیں۔ عمران خان کے اگر آپ ساتھ ہیں، جو اس وقت ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کو خود مختار ریاست بنانا چاہتا ہے، ہماری جو زمین ہے اس کو ہمارے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو اس سے روکنے کے لیے پابند سلاسل، تو کل اس نے کہا کہ اس اڈیالہ جیل میں جان دے دوں گا، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ تو اب یہ آپ کا فرض ہے، اب یہ 8 فروری کو آپ نکلیں، ووٹ ڈالیں، ووٹ کا پہرا دیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے کہ جی میں نہیں جاتا اور میں ڈرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو یہ کرمنل سائلنس ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ خاموشی جو ہے یہ کرمنل ہوگی، اور ہر انسان نے ایک دن اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے اور بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ میری کچھ گزارشات تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک طرف جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، مفاد پرستوں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، دوسری طرف خان ہے، بشریٰ بی بی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دلوں میں وہ عمران کے لیے جذبات ہیں۔ لیکن اب وقت ہے کہ آپ ان جذبات کا اظہار کریں 8 فروری کو ووٹ ڈال کر، اور ان امیدواروں کو آپ کامیاب بنائیں جو عمران خان کے ساتھ کریں۔ اجازت دیجیے مجھے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔